اهدنا الصراط المستقيم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اذ ہے ظرف، اذ ہے ظرف، اس کا مضاف پر قال اللہ یا عیسی ابن مریم تاخیر تک یہ سارا مضاف ہے. اذ ہے ظرف، قال اللہ یا عیسی ابن مریم سے لے کر اب تک جتنی آیتوں کو میں نے ترجمہ کی یہ سارا کیا ہے؟ مضاف ہے، جملہ مضاف ہے. اب اس کا متعلق کون ہے؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لوگ نکالتے ہیں یا اذکر یا عیسیٰ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یا اذکروا یاد کرو میرے پیارے حبیب، یہ یاد کرو پیغمبر کے صحابہ اور ایمان والوں جب کہا یہ بات بھی نہیں. یہاں بھی میرے شیخ محارف ہیں، فرماتے تھے یہ ضروری نہیں ہے، میں کہہ چکا ہوں پہلے رضی کے مطابق کہ اس کا متعلق یہ ضروری نہیں کہ ما قبل ہی ہو. لہٰذا اس کا مطلب کارنا یہی صاحب ہو گیا آپ نے آگے چلو نکالو آگے دیکھو بندے کو مانا. اب جہاں ختم کیا تھا پھر آتا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہا من دون اللہ قال سبحانک. قالا یہ قالا سبحانک یہ ہے متعلق. پھر سمجھو کیا میں کہہ رہا ہوں؟ قالا سبحانک یہ متعلق ہے اذ قالا، اور دوباری بار جو رکو میں آتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یہ دوسری بار جو ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم یہ اعادہ ہے پہلے اذ قال اللہ کا. یہ دوسری بار جو اذ قال اللہ آیا ہے یہ اعادہ ہے کس کا؟ پہلے اذ قال اللہ کا. کیوں؟ وہ ہو گیا دور، اعادہ بود کیونکہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم دور رہ گیا تھا، اس کا مقصود بیان نہیں ہوا تھا. صرف انعامات ہی انعامات بیان ہوتے رہے لیکن مقصود کوئی بیان نہیں ہوا. سمجھے بات میری کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے پھر اذ قال اللہ کا اعادہ کیا گیا تاکہ اصل مقصود کو بیان کیا جائے. سمجھے یہ بات نہیں؟ میرے کہنے کا مطلب پھر ہے کہ جتنا اب تک تم نے ترجمہ سنا ہے اس میں انعامات ہی یاد دلائے گئے، کوئی مقصود بیان نہیں کیا گیا. یہ اب آپ کا اصل مقصود. پہلے سارے انعامات یاد دلائے گئے، اے عیسی بیٹی مریم کے فلانا انعام فلانا انعام فلانا انعام انعام، سارے انعامات یاد کرو. انعامات یاد دلانے کا مقصود کچھ اور ہے. اب آیا مقصود. اتنے انعامات کے بعد انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین، آپ سمجھ گئے؟ اتنے انعامات کے بعد انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی الہین من دون اللہ، پکارے سننے والا اللہ کے سوا. یہ سمجھے؟ اتنے انعامات کے بعد، اتنے انعامات کی موجودگی میں کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو پکار لیا کر اللہ کے سوا پکارا کر؟ تم نے کہا تھا. یہ سمجھے؟ اب ہے اصل مقصود. یہ جتنے پہلے تھے کیا انعامات اس مثال سے سمجھو. جیسا کہ کوئی کہے استاد دیکھ میں نے تیرے پر یہ احسان کیا ہے، یہ احسان کیا ہے، یہ احسان کیا ہے. اتنے احسانات کی بات تو نے یہ بات کہی ہے، یہ تو نے یہ بات کہی. اللہ تعالی اعلان ہوگا اے عیسی بیٹی مریم کے میرے انعامات پر یہ بھی ہوئی ہے، یہ بھی ہوئی ہے، یہ بھی ہوئی ہے. ان انعامات کی موجودگی میں انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ مجھے میری ماں کو منانے کو پھیرا ہے یہ پکار اللہ کے ساتھ تم نے کہا تھا. سمجھے بات نہیں سمجھے؟ وہ کہ سارے انعامات اصل مقصود کیا ہے؟ اذ قال اللہ یا اس کی مقصود کیا ہے؟ انت قلت للناس، یہ ہے مقصود. سمجھے میری بات؟ خیال میں آیا کہ نہیں آیا؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم سے شروع ہو کر اب تک صرف انعامات کا بیان تھا، لیکن انعامات بیان کر جتلانے مقصود نہیں ہے. مقصود کوئی آگے آ رہا ہے. مقصود کیا ہے؟ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین
کتنے انعامات کی موجودگی میں اے عیسیٰ بیٹے مریم نے کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پکارا کرو اللہ کے سوا؟ یہ ہے اصل مقصود. یہ مطلب آداد ہے کہ انہوں میں کے دے یا ٹول انعامات بیان کی شوی دی دا مقصود نہ ہو. اصل مقصود اوسرا اگلے دے آخر تک قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ آداد ہے اے عیسیٰ بیٹی مریم زو تابندے داؤں میں نام کڑے ماں داؤں کڑے ماں داؤں کڑے ماں دا ٹول انعامات کی موجودگی نا زو تابا تپوس کو تو ماں تو آیا کہ تو میں نے دا خلقتا کہ ماں تو ذرا مور پتا ہے تو نے کتا سو بڑے تو میں نے دا خبرہ یعنی میری نے انعامات کی موجودگی تو نے کہا تھا زو تابندے داؤں انعامات کڑے ماں تو دا خلق کہنے کہ ماں تو ذرا مور پتا ہے تو تم کو بڑے گی تو نے کہا تھا. سمجھے بات نہیں سمجھے؟ کالا سبحانک کالا کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سبحانک مولا تو پاک ہے تیرے ساتھ کوئی شریک ہو. سبحانک یعنی پکارنے میں تو وحدہ لا شریک ہے تیرا حق ہے تجھے پکارا جائے نہ میرا حق ہے نہ میری ماں کا حق ہے. تو پاک ہے یعنی تیرے ساتھ نہ میں شریک ہو سکتا ہوں نہ میری ماں شریک ہو سکتی پکارنے جانے میں. صرف تیرا حق تجھے پکارا جائے نہ مجھے حق ملتا ہے نہ میری ماں کو حق ملتا ہے. آگے ما یکون لک جواب پہلے جواب سبحانک دوسرا جواب ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یہ میری مجال نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو میرا حق نہیں میں کس طرح کہہ سکتا ہوں. یہ تو میرا حق نہیں کہ مجھے پکارا جائے جب میرا حق ہی نہیں پکارے جانے کا تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں. تیسرا جواب ان کن تو وقد علمتا اگر کوئی میں نے بات کہی ہے تو تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی تو میرے ذرے ذرے کو جانتا ہے میں تیرے سارے حالات نہیں جانتا. انک علام الغیوب تو ہی سارے غیبوں کو جاننے والا ہے. چوتھا جواب ما کنت الا ما امرتنی به میں نے کوئی بات نہیں کہی مگر تم مجھے حکم دیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم مجھے کو اللہ کو پکارو جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے. تو علیہ شہید معبود تو ہی اے اللہ میں اس وقت کی گواہی دیتا ہوں جب تک میں اپنی امت میں رہا ہوں. میری موجودگی میں یا اللہ کبھی مجھے بھی اور میری ماں کو پکارا نہیں گیا. میری موجودگی میں نہ مجھے پکارا گیا ہے نہ میری ماں کو پکارا گیا. فلما توفیتنی جب تو نے مجھے لے لیا کنتا پھر انتا پھر ارتی سب حسد رحس ہے. کنتا پھر انتا ارتی مان سمجھو تو ہی نگہبان تھا. میرے بعد اگر کچھ بات ہوتی رہی مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے رہے اس کا نگہبان تو تھا میں نگہبان نہیں تھا. اگر میری موجودگی میں تو مجھے نہیں بلایا گیا نہ مجھے پکارا گیا نہ میری ماں کو پکارا گیا اللہ تجھے ہی پکارا گیا. لیکن میرے چل اٹھائے جانے کے بعد کوئی کام ہوا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں اس کا نگہبان تھا تو نگہبان تھا. وتعالی کل شہید پوری ہٹی پر حاضر و ناظر ہے. فلما توفتنی مقابلہ کس کا بات دوں تو دیکھو یہاں بھی مسائل کا جواب ہے. یہاں اگر ہوتا تو بھی کونا موت مقابل کس کا تھا حیات کے جب تک رہا. مثلا تم سے کوئی پوچھے پنڈی کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو جب تک میں پنڈی مدرسے میں تھا تب تو یہ حالات تھے. میرے آنے کے بعد مجھے یہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد مر گیا ہو. معدوم تو جب تک رہا اور جب تک تو نہیں رہا. معدوم تو بھی فلما توفیتنی کنت رقیبا علیہم ان تعذبہم فانہم عبادک اگر اللہ ان کو تو عذاب دینا چاہتا ہے بندے تیری ہی ہے کسی غیر کے نہیں. وان تغفر اگر تو معاف کرنا چاہتا ہے تو طاقت والا قدرت والا ہے. فإنہ تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے بہت بڑا غالب ہے. قال حکم ہوگا اللہ کی طرف سے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم یہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی. ان کی باغات ان کی جابی نکیوں کنارے خالد ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. خدا زمین میں راضی ہو چکے دار کا فضل راضی یہ کامیابی بڑی. اب چھڑو اب ہے اصل مقصود. دیکھو یہ اب ہے تمہیں لگا یہ اب جو پوچھ رہا ہے اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم یہ دوسرا اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم جو آیا ہے. پہلے اس قال اللہ کا کیا ہے اعادہ. پہلے اس قال اللہ کا کیا ہے اعادہ. کیوں اعادہ کیا گیا ہے
کیونکہ بہت دور ہو گیا تھا اللہ، اصل مقصود نہیں آیا تھا، اب اصل مقصود آیا انت قلت للناس، یہ ہے مقصود یہ ہے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من، یہ اصل مقصود، کیونکہ اب مقصود آیا ہے اس لیے انعامات کے بعد اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم کو دوبارہ اعادہ کیا گیا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ سمجھے بات کو؟ ترکیب کر رہا ہوں میں بھی ترکیب بتا رہا ہوں۔ پہلے اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم شروع ہوا ہے، اور انعامات پورے صفحے 1.5 صفحے میں انعامات کوئی مقصود بیان نہیں ہوا۔ ایک اب آیا مقصود انتا قلت للناس، کیا ہے مقصود؟ اس مقصود کے بیان کرنے سے پہلے اذکار اللہ پھر اعادہ کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے جو اصل اذکار اللہ کے بعد انعامات شروع کیے گئے تھے اس کا مقصود اب آیا ہے۔ یہ سمجھ میری بات کو؟ اعادہ بود اس لیے دوبارہ اذکار اللہ جو آیا ہے اس کا متعلق بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو پہلے کا کیا بن گیا؟ اعادہ ہو گیا۔ پہلے کا کیا بن گیا؟ اعادہ۔ اب دیکھیے جب پہلے اذکار اللہ ہو گیا، اب پہلے اذکار اللہ کو کوئی نکالو متعلق، مضافر تو ہو جائے گا ماں باپ، اس ضرب قال اللہ یا عیسی ابن مریم وغیرہ سارے آخر ہی، یہ بن جائے گا مضاف الیہ، یہ ہو جائے گا سارا کا مضاف الیہ۔ متعلق کون ہے؟ اب آئے متعلق دیکھو، قال سبحانک، قال سبحانک، یہ اگلا جواب قال، 5 جواب قال سبحانک۔ دیکھو یہ میں مانا کرتا ہوں، ایسے انداز سے مانا کروں گا کہ متعلق بھی ہو جائے گا، مضاف الیہ بھی ہو جائے گا، اور اس کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو مانا کرتا ہوں، قال یہاں سے کرتا ہوں قال سبحانک سے، پہلے میں ویسے تقریر کی ہے، یہ اپنا بھی ترکیب کرتا ہوں تاکہ جو لوگ اس کو نکالتے اس کی غلطی نہیں پتا ہوں تو اس کو نکال دیتے۔ ضرورت کیا ہے ہم مقدر نکالنے کی؟ مانا کرتے ہوئے کو کالا کہے گا عیسی علیہ السلام، کہیں گے عرض کریں گے عیسی علیہ السلام، یہ 5 جواب لگ گیا۔ کچھ جواب پڑے سبحانہ کا 1، ما یکون لی 2، ان کو 2 3، ما کتن 4، قدوہ مشیدن 5 ہے جی نا۔ کالا سوا کہیں گے عیسی علیہ السلام یہ 5 جواب، کہیں گے عیسی علیہ السلام یہ 5 جواب، یہ عرض کریں گے عیسی علیہ السلام یہ 5 جواب، کب عرض کریں گے؟ وقت کہنے اللہ کے عیسی بیٹے مریم کو، اے عیسی بیٹے مریم ان انعامات کی موجودگی میں انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من، لو بتاؤ کوئی اشکال ہے؟ کوئی اس کو نکالنے کی ضرورت ہے؟ پھر سمجھو پھر دیکھو میں بیان کرتا ہوں، کہیں گے عیسی علیہ السلام 5 جواب، کہیں گے عیسی علیہ السلام 5 جواب، کب کہیں گے؟ اذ قال اللہ، وقت کہنے اللہ کے عیسی علیہ السلام کو، اے عیسی علیہ السلام اتنے انعامات کی موجودگی میں انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من، بتاؤ من کے جواب ساری بات کی نہیں۔ میں ایسا کر رہا ہوں تاکہ اس بھی لگ جائے، متعلق بھی لگ جائے، مضاف الیہ کا معنی بھی ہو جائے۔ کہیں گے اسلام یہ جواب، کب کہیں گے؟ وقت کہنے اللہ کے عیسی بیٹے مریم کو ان انعامات کی موجودگی میں انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من، کوئی اشکال نہیں ہے۔ نہ اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، نہ مقدر نکالنے کی ضرورت ہے، صاف قرآن پاک کا عبارت بن رہی ہے بڑی اچھی طریقے سے۔ مجھے اور میرے شیخ کو یہی بات پسند تھی، فرمایا کرتے تھے رضی نے لکھ دیا ہے قانون، متعلق پیچھے بھی ہو سکتا ہے، ظرف ہے، اس میں راحت من الفعل کافی ہے، پڑھ چکا ہے اپنے کافی جامع پڑھتے رہتے ہو، راحت من الفعل کافی ہے، سمجھ گئے بات؟ باقی عیسی علیہ السلام کی تخصیص کیوں کی قرآن میں وہ بیان کر کے کیا ہونی چاہیے کہ کیونکہ سب انبیاء کے بعد یہ وہ پیغمبر ہے جس کے نام پر لوگوں نے بچے بھی ذبح کیے تھے، نیاز ہو گیا۔ خدا نے کہا ذرا آؤ سارے انبیاء کے بعد اس پیغمبر کا بھی جواب سن لو جس پیغمبر کے آگے، جس پیغمبر کے لوگوں نے اپنے نیازوں میں بچے ذبح کیے تھے، اس کا حال سن لو۔ جب پیغمبر کا بھی آپ سن چکے ہو، عیسی علیہ السلام کا بھی جواب سن چکے ہو، سمجھ گئے میری بات کو؟
میرے شیخ ہوا کرتے تھے کوکر میں ایک ناوی ہوتے تھے بڑے چار نہیں کوئی اس پر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں نکالنے کی ضرورت کیوں اب مانا بالکل ویسے ہی کروں بار بس مانا کو یاد کر رکھا مانا کو یاد کرنے کے لیے تو اس لیے تم بھی اس بات کا خیال رکھو یاد کرے عیسیٰ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام یہ 5 جواب عرض کریں گے اللہ کے دربار میں عرض کریں گے کب عرض کریں گے وقت کہنے اللہ کے اے عیسیٰ بیٹی مریم کے ان علامات کی موجودگی میں کہ تو نے یہ لوگوں کو ہٹا کر دور اللہ بس اب کوئی شکار نہیں نہ اس کو نکالنا ہے نہ کچھ ہے نہ بھی ترکیب ہوتا ہے بیچ میں دوسرا جو ہے اس کارنا اس کو کچھ نہیں کر رہے دوسرے اس کارنا کو یہ کہہ رہے کہ احاطہ ہے کس کا پہلے کا جب پہلے کا احاطہ ہے زیادہ کوئی نہیں اس کی دوسرے اس کارنا احاطہ ہے بہت آگ ہے ملا نواب لوگوں خدا کر سمجھ آ چکا ہو کہ مشرہ بہت اچھی شائع ہو رہی ہے مجلس علمی والے کو کراچی والے شائع کر رہے ہیں کراچی اب میں لے کر آیا ہوں وہاں مولوی تحسین صاحب نے کتابت بتائی بڑی اچھی کتابت کے ساتھ کو شائع کر رہے ہیں شاہ صاحب کی عقیدت الاسلام مرزائیوں کے خلاف ایک بہترین کتاب ہے مشکل ہے ضرور البتہ نحوی ترکیبی ہے معنی بھی ہے یہ اس کارونہ کو بڑا اچھا کیا شاہ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے یہاں تو ہے ماضی ہے نا لیکن ماضی کو مانا گزارے ہے جتنی کی کارا پہلے ہو چکا ہے کہے گا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہیں گے دادا بھی سب بات ہے خوب بحث کی اس پر دادا پر شاہ صاحب نے بڑی بحث کی ہے کہا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام جواب میں یہ 5 جواب جب اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی طرف سے رہا ہوگا بس تمہیں یاد ہوگا سورۃ المائدہ میں نے شروع کرائی تھی تو میں نے کہا تھا ساری سورۃ المائدہ تمہارے سامنے آ گئی ہے مشکل ترین صورت تھی آیت لگانا بڑی مشکل تھی کہ حکمت آئے اب کوئی تمہارے سامنے اشکار ضرور نہیں ہے باپ کا بھی صورت میں کتنے وسیع 2 ہر حصے میں کتنے مضمون ہے 2 نبی شرک پہلے مضمون نبی شرک پھیلی دوسرا نبی شرک پھر تصرف اور درمیان امر مصرف پھر ان دونوں مضمونوں کا کیا ہے کہ آدھا نفل سے غیر مرتب پہلے نبی شرک تصرف کا اعادہ ہے پھر نبی شرک پھیلی کا اعادہ ہے البتہ درمیان میں ادا کرنے سے پہلے ان لوگوں پر زجرے ہیں جو دونوں قسم میں شرک کر رہے تھے یعنی غیروں کو پکار بھی رہے تھے ان کی نیازیں بھی دے رہے تھے دونوں کے سمجھ میں میری بات کو میں نے کہا تھا جب سورت ختم ہوگی تو سورت کے اختتام پر بالکل اختتام پر جا کر قرآن پاک کیا کرے گا ساری سورت کا محور اصل جس پر دار و مدار اس کو بیان کرے گا للہ ملک السماوات والارض وما فیہم وہو علی کل شیء بشک دیکھو جہاں اس پڑا تھا نصر واقعہ کہاں اسی پر دور تھا کہ لقد کفر قارون اللہ رسول مریم قرآن اس پر دور دیا تھا للہ ملک السماوات والارض لا عیسیٰ وامہ وہو علی کل شیء کر دی لا عیسیٰ وامہ یہاں نے کہتا ہے لا عیسیٰ وامہ کئی لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا جن ہے یہ قرآن پڑھ کر آئے ہیں حالانکہ یہ تو واپس سارے اس میں آتا ہے جس کی سورت ساری پڑی ہوئی ہو یوں تو سمجھ نہیں آتا مراد کیا ہے سارا ملک آسمان کی بادشاہی خدا کہتا ہے میرے قبضے میں کسی عیسیٰ صاحب کے قبضے میں نہیں ہر کی طرف خدا طاقت والا ہے عیسیٰ صاحب طاقت والا حقیقت نہیں ہے جب ملک اس کے قبضے میں خدا حقیقت قدرت والا ہے تو پکارو بھی اللہ کو نیاز بھی ہو کس کی اللہ کی نہ پکارو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کیا دو یاد سمجھ گئے یہ ہے ساری سورت مائدہ کا ایک چھوٹا سا خلاصہ خلاصہ بھی آگے تمہارے سامنے سنتا ہے سمجھ گئے آگ آ جائے گی سورت صورت 2 اب سورت آپ کے بیان میں سے جو حضرت سورت مائدہ نے جو حضرت نے بیان کیا اس کو چھوڑ لیجیے اے ایمان والو جو تم نے آپ کیے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو تم پڑھ چکا تم سمجھ رہے ہو اس کو جو تم نے آپ کی ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ فرماوے گا وہ مانے گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اس کو تم کیا تھا بس یہ حکم مانو یعنی انعام اون گائے دبی بکری سب حلال ہے کی تحریم مت کرو جس کے تم بحیرہ صاحبہ بناتے ہو وہ حیلت لگ رہا ہے سارا یہ وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں پوری صورت ہو بناتے ہو اس تحریم کو توڑو کھاؤ اور حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے احرام کے مدد شکار کر کے کھانا حرام قرار دیا ہے اس تحریم کو بڑھ جا رکھو یہ اس کو باقی رکھو
اللہ تعالیٰ کی تحریم پر قیاس کر کے خود ساختہ تعریف اپنے معبودوں کے لیے جو تم میں رسم ہے اس سے اجتناب کرو. خدا کی تحریم ٹھیک ہے لیکن اپنی تحریم نہ بناؤ. اور بدن کعبہ شریف کی طرف لے جاتے ہو کہ ہمیں بہت اچھا ہے آپ کو اشارہ اللہ نے دیا بہت اچھا ہے اس کو بجا رکھو اس کی حد تک نہ کرو نہ کرنے دو. کعبہ شریف پاس لے جا کر ذبح کرو کھاؤ کھلاؤ لہٰذا لے جاؤ اللہ تعالیٰ کی تعظیم پر مسکین کو کھلاؤ. اس پر قیاس کر کے لہٰذا غیر اللہ کی تعظیم نہ کرو. یعنی خدا کی تحریموں پر غیروں کی تحریم کی قیاس نہ کرو خدا کی نیازوں پر غیروں کی نیازوں پر قیاس نہ کرو. میں اتنا پر خنزیر اور یہ یکساں حرام ہے. شکار کرو وقت حرام کے حرام کیا ہے. لیا علم اللہ مجھے خوابوں بھی لگائے کعبہ شریف طرف نیازیں لے جانے کا اس وقت اللہ پر معبود کے مطابق اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. یعنی کہ حرام کے وقت شکار کرنا حرام کر دیا ہے. اور کعبہ کی طرف ہدیہ کلار کو لے جانا کھانا کھلانا قیاما للناس بتایا ہے. اس کی علت یہ ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عالم ما فی السماوات وما فی الارض غیب دان کافر سمجھتے ہو اس سے اور بغائے پانا رکھتے ہو. اگر یہ تمہارا خیال ہے کہ تحریمی معبودوں کی کرتے ہو نیازات معبودوں کو لے جاتے ہو تاکہ ہمارے معبود خوش ہو جائے اس عمر پر کہ ہمارے معبود ہم کو غیر جان جانتے ہیں ہماری وجوہ ان کے دل میں ہے. ان کو معلوم ہو کہ معبود جو صالحین کے بت ہے معبود کے صالحین کے بت ہے ان بتوں کی بات اس واسطے کرتے ہیں کہ جس کی بت بنائے ہوئی ہے وہ خوش ہو جائیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہاری نبوت کس نے مانا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم اور کو نعمت علیہ کا میں نے تم پر بہت نعمتیں کی تمہاری پر وہی کیا کہ رسول اللہ کو مانو رسول کو مانو. ہماری نموذج طلب کیا کہ تو ہم نے آسمان سے نازل کیا. عیسیٰ علیہ السلام میں نے تم پر بہت احسانات کیے تم لوگوں کہا کہ مجھ پر میری باتوں کو معبود بناؤ. کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آپ پاک ہیں شریکوں سے آپ اللہ غیوب ہے نہ کہا تھا میں نے نہ میری ہماری عبادت کرو اور ہم کو اللہ غیوب مانو میں نے نہیں کہا. اے مومنو قسم غیر اللہ کے مشرک لوگ کھاتے ہیں اس کا سبب یہ کہ معبودوں کو غیر دار جانتے ہیں. تم قسم غیر اللہ کی مت کھاؤ قسم خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھاؤ. غیر دار غیر اللہ کو سمجھنا کفر ہے. سورۃ مائدہ میں دو مسئلے ہیں. بات ہوئی ہے بالکل اب دیکھا یہ میں کہ تم وہی آدمی سمجھ سکتا ہے یہ اشارے جنوات کے اشارے ہیں کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کے سامنے سورۃ مائدہ ہو. سورۃ مائدہ میں دو مسئلے ایک یہ تحریم الہی کو بچا رکھو تحریم خاکہ کو توڑو نیازات الہی کو عبادت سمجھو نیازات غیر حرام سمجھو. میں نے چار مسئلے یہ دو کہہ دیے. یہ حکم ابتدائی سورۃ میں فرمایا پھر لا تحرموا ما احل لكم نے اس کی تنویر پر تیار فرمائی. دوسرا مسئلہ جو لوگ کہتے ہیں مسیح میں مریم اللہ ہے یعنی کا سال ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اللہ تعالیٰ ملک آسمان زمین کے حوالے کیا ہے یہ عقیدہ کفر. خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ملک آسمان زمین کا خاص اللہ تعالیٰ کا خاص ہوئی للہ لا یسمون خاص لا غیرہ. یہ مسئلہ یاد رکھتا کہ جاءکم سے ان آیات میں فرمایا پھر یا یوسف بلد سے تنویر فرمائی کیا تھا تنویر فرمائی فرمایا کافروں وہ لوگ جو کہتے ہیں مسیح کا سال اس کو پکارو. مسیح نے تو یہ کہا تھا ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو. اور کافر جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں عیسیٰ السلام کو بھی پکارتے ہیں عیسیٰ السلام کو بھی پکارتے ہیں مریم علیہ السلام کو بھی پکارتے ہیں. یہ لوگ کافر ہیں پکارنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ ہے. کیوں پکارتے ہو اس چیز کو جو نہ مار کے نہ پھینکا نہ سمیع ہر چیز کا ہے نہ علیم ہر چیز کا ہے وہ سمیع العلیم کر کے ہر چیز سمجھ گئے. حاصل صورت دو مسئلے ہوئے باقی ترغیب منافقوں کو سجدے کے سال کا بیان ہے. غیر اللہ تعالیٰ کو نافذار سمجھنا حکم سوال عارض سمجھنا حکم اسی اعتقاد سے پکارنا کفر ہے. اس سے اعتقاد سے نیاز دینا ارواح دینا سب کفر ہے. اس اعتقاد والے کی نیاز خنزیر کی حرام ہے. ہاں اگر مسلمان اس نیت سے متمم نہیں ہوتے بلکہ جہاد سے جبرن لے لیتے ہیں کفار خود یا خود کفار قائم ہو جاتے ہیں ان چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. مراد کیا ہے نیازی تھی ان پر آگے کوئی بادشاہ ریاست کم والا بادشاہ آ گیا فرض کرو وہ کٹر تو ہی بھی ہو گیا جہاں جہاں نیازی دھول لاؤ خواتہ بھی لو بے ایمان یہ لوگ جو دیتے ہیں ٹھیک ہے بادشاہ لے سکتا ہے تم جان نہیں لے جا سکتے. یا وہ قائم ہو جائے ان کی جلانا ہے. در کو اتار میں ہے ما یہود شمی و زہتے و درانی رے
علاقوں اور یار کرام میں اور جمع حرام باطن حرام بیشان سطر حرام اور سطر یعنی سخت حرام یہ بس رسول مختار میں ہے بہارات میں ہے جو شرائع کنز کی عالمگیریہ میں ہے جو بہار میں وغیرہ میں بھی ہے سب لکھتے ہیں اجماع امت حرام ہے جس کا کسی شرکیہ ہو مگر مال دینے کہے حساب ہو جائے اور تب یہ حرام ہے کھانا کھلانا اس کی وجہ یہ کہ مدہ صلاح افعال عظیمی جو اعتقاد شرکی والے سے ہوتی ہے سب عبادت تک کرو گے غیر اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سمجھ گئے مسئلہ یہ صورت سمجھنے کے بعد اب تمہیں آپ لوگوں کو معلوم ہو چکی ہوگی یہ آپ کے سامنے ہے یہ صورت سمجھ گئے سورۃ مائدہ وہ وسیلہ صبر کر لو تھوڑا سا صبر فاس بھی لوں انہا کر بدباقی کے ساتھ دیکھ لو دیکھا ایک دن کا سبق لینے سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کو خدا تمہیں بھی صحت دے مجھے بھی صحت دے ورنہ ذرا نہیں رہے گی اگر یہی سبق کل ہو جاتا نا لیکن کب ہے جو انسان کے گاہ جتنا کروں گا خدا کو منظور ہوتا ہے کب بھی ہوتا ہے ورنہ کب ہے اب بھی یہی دعا اللہ تعالیٰ پورا کر دے کب بھی ورنہ جی یہی کیا کرتا ہوں معاہدہ ختم کر دوں گا نام شروع کرا دوں گا کل خدا کے ٹھیک شروع ہو جائے گی اچھا جی اب سورۃ انعام یہ قرآن پاک کا یہاں سے حصہ دوسرا شروع ہو رہا ہے پہلے فاتح سے لے کر یہاں نام تک اب دوسرا نام سے لے کر سورۃ کاف تک جا رہا ہے دیکھا ہے الحمدللہ الذی ہر حصہ قرآن پاک کا الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے ہر حصہ پہلا فاتح سے لے کر انعام تک دوسرا نام سے لے کر سورۃ کاف 15ویں پارے تک جائے گا اس کے بعد کوئی صورت نہیں جس کی ابتدا جاؤ الحمدللہ سورۃ انعام کے بعد آراف انفال توبہ یونس ہود یوسف را ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کسی صورت میں ابتدا الحمدللہ جب آئے گی سورۃ کاف پھر آ جائے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ وہاں سے تیسرا حصہ شروع ہو جائے گا یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے فاتحہ میں تفصیل وار بیان کر چکا تھا انشاءاللہ فاتحہ تمہارے جانس یعنی اس ہی دنوں کے اندر میں شائع ہو جائے گی فاتحہ تفصیل وار بہرحال اس کا دوسرا حصہ ہے پہلے حصے میں قرآن پاک کا زور یہ تھا خالقیت اور بھی تھے سارے لیکن اس پر زور تھا اب بیان ہوگا خالقیت کے بعد ربوبیت یعنی ہر چیز کو اس انداز کے ساتھ رکھنا جس مقصد تک اس نے پہنچا ہے وہاں تک پہنچانا یہ بھی اللہ کا کام ہے سمجھئے دو سورۃ انعام کا نمبر مائدہ کے ساتھ دیکھنا یہ دیکھو بیان کرتا ہوں سورۃ مائدہ کے ساتھ ربط یہ ہے سورۃ انعام مائدہ میں دو مضمون تھے نا شرک بھیدی پہلے تھا اور صرف تصرف بعد میں تھا پھر آگے آدھا ہوا نا بھارت پہلے کیا تھا شرک بھیدی پھر کیا تھا شرک پھر تصرف آدھا ہو گیا آدھا چھوڑو پہلے پہلی شرک کی نبی پھر شرک تصرف کی نبی یہاں سورۃ انعام میں اس کے برعکس ہو جائے گا اس کا برعکس کیا ہونا پہلے نبی شرک پھر تصرف اور بعد میں شرک پھیلی کوئی ادا نہیں ہوگا ابتدا سے لے کر الحمدللہ الذی خلق السماوات سے لے کر چلو پارہ 8واں دوسرا سبا 198 سبا 198 سبا دیکھا ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ دیکھا کہ نہیں فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ یعنی اس جگہ تک قلو تک سارا نبی شرک پھر تصرف نبی شرک پھر تصرف اس فقلو سے لے کر آخری ورقے تک سارا نبی شرک پھر بس دیکھا کہ یہ ربط ہو گیا ایک سمجھ گیا ربط کیا میں نے کہا سورۃ مائدہ میں جو مضمون تھے نبی شرک کی بھیدی پہلے اور نبی شرک تصرف بعد میں یا اس کے برعکس ہوگا پہلے نبی شرک پھر تصرف
اور بعد میں نبی شیر کو پھیلی. یہ تمہارا فردہ بھی لکھ دیا کرو، سمجھ نہیں کرو. ایک نمبر ربط اول، ربط ثانی، ربط ثانی. سورۃ مائدہ میں صرف اتنا کہا گیا نبی شرک کے تصور میں کہ جو عیسی علیہ السلام کو کارساز مختار سمجھتے ہیں کو قرآن کا نقال گوہر. ٹھیک ہے نا؟ عیسی علیہ السلام کا نام تو زیادہ تو نہیں تھا نا. ہے قرآن پاک نے صرف اتنا کہا لقد کفر اللہ اور مسیح ابن مریم، مسیح بیٹی مریم پر بحث تھی. اب سورۃ اس انعام میں عیسی علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے. عیسی علیہ السلام ہو یا کوئی ہو، تمام غیر اللہ پر بحث ہوئی. کتنے لفظ ہو گئے؟ دو. وہاں صرف مسیح بیٹی مریم پر بحث ہوئی ہے. ان اللہ اور مسیح کو مریم کی تربیت تھی، یا عام ہو جائے گا. وہ عیسی بیٹی مریم کے ہو یا کوئی بھی ہو، سارے غیر اللہ سب مسئلہ عام کر دیا جائے گا. کتنے ہو گئے جی ربط؟ دو. تیسرا ربط وہاں قرآن کا لقد کفر کے بعد صرف اتنی دلیل دی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء وهو علی کل شیء. یہی پڑھیے نا، کوئی زیادہ نہیں، دلیل پر زور نہیں تھا، زور مسئلے پر تھا. لقد کفر ان اللہ ثالث ان اللہ رسول مریم کلا وکلا اٹار من دون اللہ ما لا یملک. اس پر زور تھا نا، یہ دلیل نہیں تھی، دلائل پر زور نہیں تھا. وہاں دلائل پر زور نہیں تھا، مسئلے پر زور تھا. بلغ ما انزل الیک وان لم تفعلوا ما بلغتم رسالتہ کوئی عالم تک زور تھا، لیکن مسئلے کے ساتھ دلائل پر زور نہیں تھا. سورۃ انعام پر دلائل پر بڑا ہی زور ہے. اتنی دلائل ہوگی، اس قدر دلائل ہوگی کہ بارش برسے گی. یہاں دلائل کتنے ربط ہو گئے؟ کتنے جا ربط؟ پہلا ربط کیا ہے؟ پہلا ربط میں نے کہا کہ سورۃ مائدہ میں جو مضمون وہاں پہلے تھا، جو نہ وہاں جو پیچھے تھا وہ یہاں پہلے ہوگا. دوسرا ربط میں نے وہاں کہا کہ نبی شرک کے تصرف کے لیے وہاں قرآن عیسی علیہ السلام پر زور دی، مسیح بیٹے مریم اس کی ماں پر. یہاں قرآن کیا کر دے گا؟ ہاں کوئی ہو اللہ کے سوا. تیسرا ربط وہاں اتنا کہا دلیل پر زور نہیں تھا، تھوڑا سا اشارہ کے لیے سماوات والارض. یہاں پورے دلائل بارش کتنا برسے گی، تمہیں حیران ہوگے دلائل سن کر، بڑا زور ہوگا دلائل پر. تین ربط ربط ثانی ہے جی. چوتھا ربط، ہاں جی چوتھا ربط یہ ہے کہ جب قرآن پاک دلائل بھی دے دے گا، یعنی عقلی بھی دے گا، نقلی بھی دے گا، وحی بھی دے گا. تین قسم کے دلائل، عقل سے بھی ثابت کرے گا، نقل سے بھی کرے گا، اور وحی کے ساتھ بیان کرے گا. پھر قرآن اس بات پر بھی بحث کرے گا یہ مانتے کیوں نہیں، یہ مانتے کیوں نہیں. ان کی شبہات کا جواب، شبہات کا شبہ کیا بات شبہ ہے، کیوں نہیں مانتے، منی نہ منی، ان شبہات کا جواب بھی دے گا. اور جہاں شبہات کا جواب دے گا نہ ماننے کی مستقل وجوہات بیان کرے گا. شبہات کا جواب بھی اور نہ ماننے کے، سمجھ گئے میری بات، وجوہات کی. لو جی ایک حصہ ہو گیا. دوسرا نبی شرک کی پھیلی کی، نبی شرک کی پھیلی بھی قرآن نے زور کس پر دیا تھا؟ ما اہلا یا ما ذبیحہ. لہذا ما اہلا یا ما ذبیحہ پتہ نہیں کہ عموم بھی ہے کہ نہیں. تو یہاں قرآن کھولے گا نہیں، من الحرث والانعام سب پر بحث کرے. من الحرث وال اس ما اہلا کو یہاں کیا کر دے گا؟ کھول کر بیان کرے گا. کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ ما اہلا کیا خاص ہے. نہ کہے گا ما اہلا کون ہے؟ کوئی بھی ہو. من الحرث وال سب کھیتیاں، سارے جانور جو غیر اللہ کے نعمت سب اس میں داخل کرے گا. ایک نیز وہاں تحریمات کتنا کا بحیرے صاحب، بحیرے یا صاحب یہی کہا، زیادہ نہیں کہا. یہاں جو اور صورتیں ہوں گی پوری مفصل اور صورتوں کو بیان کرے گا. تحریمات غیر مشرکین میں. لو جی ہے ربط کس کا؟ دونوں حصوں کا. پہلی صورتوں معاہدہ کے ساتھ. البتہ نامی ربط رہے گا، نامی ربط رہے گیا ہے وہ سن لیجیے. پھر کرتا ہوں پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرہ کما عبدت یہود. پھر آل عمران ولا نعبد آل عمران کما عبدت نصارى.
جب عبادت سے بچ گئے غیر اللہ سے، آل عمران کے خاندان سے بھی، بقرہ وغیرہ سے بھی، آپ النساء صدقاتہن نحلا، یعنی حقوق العباد بھی پورے کرو۔ جب اللہ کے حقوق بھی پورے کرو گے، غیروں کے پکارنے سے رک جاؤ گے، حقوق العباد بھی پورے کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تنزلہ یہ ینزل علیکم معدۃ من السماء، خدا قرآن کی رحمت کے نور کے فاٹ کے طور پر اٹھارے گا۔ اس میں کیا شک ہے؟ جو خدا کی عبادت بھی کر رہا ہو، غیروں کو پکارنے سے رک رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی پورے کر رہا ہو، تو خدا اپنی رحمت کے فاٹ کی کیا نہ اتارے گا؟ نور اتارے گا، بشرطے کے اللہ تجعلوا حرثا وانعاما لغیر اللہ۔ شرط یہ ہے کہ انعام کو اور کھیتی وغیرہ کے حصوں کو اللہ کے سوا غیروں کے نام پر نیازیں نہ دینا۔ بشرطے اللہ تجعلوا الانعاما والحرثا لغیر اللہ، اللہ کے سوا غیروں کے نام پر نیازیں نہ دے۔ اگر نیازیں دیتے ساری نیازیں چھین ہوگا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ سورۃ انعام بھی آ گئی، بقرہ سے لے کر سورۃ انعام تک، یہ دیکھتے جائیے آپ۔ سورت کے دو حصے ہیں، تفسیر کی راتوں اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر تو وہی آخری سپارے کا جو دوسرا سفر نکال رہا ہے جی، وہاں تک ایک حصہ جا رہا ہے۔ تو میں نکال چکا ابھی بتایا تمہیں، ابتدا سے لے کر پارے 8ویں کے دوسرے صفحے تک، فقولوا تک، یہ سارا حصہ ہے پہلا۔ اس پہلے حصے میں صرف ایک مضمون جا رہا ہے، نفی شرک کو پھر تصرف، بس نفی شرک پھر تصرف۔ قرآن یہ بحث کرے گا اللہ کے سوا اس نظام عالم میں کوئی کارساز نہیں، نظام عالم کو چلانے والا کارساز کوئی نہیں، جب کوئی کارساز پکارنے کے لائق بھی، اس پر بحث کریں۔ سمجھ گئے کیا میں نے کہا؟ کارساز اتنے کا انداز ہر صورت کا جدا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھو، مسئلہ ایک ہے لیکن ہر صورت میں انداز بالکل ہو۔ جو انعام میں پڑا ہے وہ نصاب میں نہیں، جو نصاب میں تھا وہ معاہدہ میں، اب خدا جانتا ہے معاہدہ پڑھو گی بالکل انداز اور ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ہی مضمون ہر صورت میں نرادہ معلوم ہوتا ہے اور ہر صورت میں اچھا ہی معلوم ہوتا ہے، اور کوئی اور مضمون ہوتا کوئی ایک ہی مضمون دوسری آئے گا 2-3 جگہ تمہیں اٹھا جاتی، چھوڑ پڑھتے ہوئی مضمون ہے بات ہے۔ تمہیں سنو گا تقریریں بھی، ایک آدمی تقریر کرے نا چھوڑو نہیں، یہ تقریر سنتے یوں ہوتا ہے، لیکن خدا کے قرآن میں عجیب شان ہے، عجیب و غریب شان ہے۔ مضمون ایک ہے، رنگ انداز جدا جدا ہے، ہر رنگ جدا جدا کے اندر نئی نئی فلسفت خدا رہی ہے۔ اب وہ آپ کے سامنے جس طرح میں کہوں گا، کیونکہ پہلا حصہ میں یہاں سے لے کر وہاں تک پڑھ رہے ہیں، جب دوسرا حصہ پہنچے گی تو خلاصہ بیان کروں گا۔ اس پہلے حصے میں دلائل ہوں گی عقلی بھی نقلی بھی، بڑی کتنے دلائل ہو گئے؟ 3، عقلی، نقلی اور بڑی۔ یعنی کیا بنا؟ عقل بھی کہتا ہے کہ کارساز اللہ ہے، پہلے انبیاء کی نقل بھی کہہ رہی ہے کہ کارساز اللہ ہے، اور خدا کی وحی اور پیغام بھی یہی ہے کہ خدا کارساز ہے۔ کتنے ہو گئی دلائل؟ 3 قسم۔ عقلی دلائل کافی ہوگی، سارے تینوں قسم کے دلائل جمع کر لو، کوئی 14 ہو گئے یا کچھ، ان میں سے ایک دلیل ہوگی نقلی، ایک اثر بڑی لمبی دلیل ہوگی، وہی بھی آخری میں عقلی اور بڑا دور ہے، بڑا دور۔ دیکھو آخر میں دلائل کے درمیان میں قرآن پاک کی طرف کا زجرے بیان کرتا جا رہا ہوگا۔ زجرے بھی مشرکین پر شکایت شکوی بھی، مشرکین پر شکوی بھی نیز۔ یہاں قرآن پاک کی صورت میں مشرکین کی شبہات بیان کرے گا، قرآن کی جوابات، سوالات شبہ مذکور ہو یا مقدر ہو، شبہ مذکور ہو یا مقدر، 7 شبہات ہوں گے، قرآن کا جواب بھی دے گا۔ کتنی شبہات ہوں گے؟ 7 شبہات ہوں گی جن کا جواب دے گا قرآن، نیز 7 ہی نہ ماننے کی وجوہات ہوں گی۔ میں نے کیا کہا؟
7 شبہات مشرکین کی شبہات ہوں گے، اور مذکور ہو یا مقدر، قرآن کو کیا دے گا؟ جواب. سمجھ گئے؟ اور ساتھ ہی نہ مانے کی وجوہات ہوں گے، لیکن نہ مانے کی وجوہات بیان ہوگی کذالک یوں انداز ہوگا، شروع ہوں گے. کیا میں نے کیا کہا؟ دلائل 1، نہ ماننے کی شبہات کے جواب 2، اور نہ ماننے کی وجہ 3. سمجھے میری بات کو؟ بس یہاں تک ایک چیز ہے. 7 ایک اور ہے. 7 قرآن پاک میں طریقہ تعلیم، طریقہ تبلیغ. طریقہ تبلیغ کس تبلیغ کا طریقہ کیسا ہو؟ لٹھ نہ ماری جائے. لوگ کہتے ہیں نا یہ لبرا لٹھ مارتا ہے. خدا کی وہ ہم تو قرآن پاک سے طریقہ تبلیغ بتاتے ہیں، لٹھ کہاں مارتے ہیں؟ طریقہ تبلیغ، یوں تبلیغ کا انداز ایسا رکھتے ہیں تاکہ بات چل پڑے. 7 ہوں گے طریقہ تبلیغ، 7 شبہات کے جوابات، اور 7 نہ ماننے کے وجوہات. باقی سب یہ پہلے حصہ ہو گیا. بس یہ نہیں پہلے حصہ ہوگا. 8 پار کا ہو گیا. صرف تاہید کر دیا، باقی ہو گیا سارا. کیا میں نے کہا؟ پھر کہہ دو دلائل عقلی بھی ہوگی، ایک نقلی بھی ہوگی بڑی، وہی بھی ہوگی. اور پھر دلائل کے ساتھ ساتھ نہ ماننے کی شبہات اور ان کے جوابات مقدر ہوئی. شبہات ظاہر، شبہات کے بعد جواب دینے کے بعد نہ ماننے کی وجوہات 7، ہر وجہ قضاء کا سے. درمیان میں طریقہ تبلیغ، دشمنوں کو، مشرکین کو، مخالفین کا کس طرح تبلیغ کرو، کیسا انداز ہو. سمجھے میری بات کو؟ یہ طریقہ تبلیغ. اب دیکھو لوڑی یہ ہے سورت کا خلاصہ. یہاں پڑھانے کے لیے اور انداز ہوگا. اب دلائل میں جدا کرتے جاتے ایک ہاتھ تک، 2 برقوں تک. بس سمجھ گئے؟ 2 رقبہ آگے اور ہو جائے گا. تو کتنی دلائل عقلی 2 قسم کے ہوں گے. بعض دلائل عقلی ہوں گے ویسے، اور بعض ہوں گے دلائل عقلی لا سبیل اعتراف بنا خصم، یہ دشمن سے اعتراف لیا جا رہا، اقرار کروایا جا رہا ہوگا. بعض دلائل ہوں گی عقلی محض، اور بعض ہوں گی عقلی لا سبیل اعتراف بنا خصم، یہ دشمن سے بھی اقرار لیا جا رہا ہوگا. اب دیکھو میں جیسے بیان کرتا ہوں، پہلے خود دلائل نکالو 4 تک. پہلی دلیل میں بیان پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا یعلمون والذی خلقهم ثم يعلمون وجعل ثم عنده ثم انتم تمترون وهو الله السماوات والارض يعلم سركم ويعلم ما تكسبون. بس یہاں تک ایک دلیل لکھی ہے. سمجھ گئے؟ اگلا نکالو صفحہ. اگلا صفحہ دیکھو 179، یعنی 179 میاتوں 79 میاتوں 79. اگلا صفحہ دیکھو 1 سطر. قل لمن ما في السماوات والارض قل لله، قل لمن ما في السماوات والارض قل لله. کتنے ہوگی دلیلیں؟ 2. آگے نکالو 2 سطر لیا، 2 سطر لکھیے. بس صرف 2 سطر کیا جائے. وَلَهُ مَا سَكَنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَهُ مَا سَكَنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنی دیر ہوگا تک کو؟ 3. اگلا صفحہ نکالو. صفحہ 180 میاتوں وسبعون، میاتوں وسبعون 30 سطر. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. بس کتنی دیر تک ہو گئی؟ 4. ان 4 کو لگاؤ پھر خود نتیجہ لگے گا. ایسا ثمرہ متفرع ہو رہا ہوگا، ایسا نتیجہ آ رہا ہوگا کہ منطق کو باپ ہی نہیں نکال سکتا. ایسا جار بھی پارٹی دنیا میں کہیں نہیں آئی ہوگی.
لأنه متغیر كل متغیر حادث سدھارن و حادث حد اوسط ہے بیچ میں. توبہ پڑھا کے ناس کر دیتے ہیں فیشن میں، اسی چکر میں پڑا رہتا ہے. کوئی سمجھتا ہے میں بڑے ہی کام کر رہا ہوں، آج سونے کی تاریخ یاد کر لی خدا کی قسم میری ظلمت ہوتا ہے، اتنا نور پھیلتا ہے، پڑھتے جاتے کہتے ہیں یا اللہ 3 گھنٹے اور سورج کو چھڑا دے. اتنا قاضی پڑھتے تھے ہوتی دل خوش ہوتا، آپ کا دماغ بھی پھٹ گیا ہوتا نہ دیکھو نا. لیکن ہم چاہتے ہیں یا اللہ تیرا سورج اور 3 گھنٹے کھڑا رہے، تو ہی ٹھہرا ہمارے لیے تاکہ ہم تیرا قرآن ہی پڑھتے ہیں. اور دینا 4 گرائن ایک پہلی کو دیکھو، پہلی تاریخ یہ الحمدللہ، یہ تھا. اس کے بعد 15 سے چلو، الذی موصول صلہ علت ہو گیا الحمدللہ کے لیے، موصول صلہ علت ہو گیا الحمدللہ کے لیے. یہ الذی خلق السماوات والارض وہ اللہ یہ جو آسمان بھی پیدا کیے، اندھیرے بھی، نور اجالا بھی کر دیا. یہ کام اللہ کرنے والا الحمدللہ. بس صفتیں بھی کس کے لیے ہے؟ نہیں سمجھو. وجہ پیدا کرنے والا آسمان زمین کو بھی اللہ ہے، اجالا اور ظلمت اندھیرے بھی اسی کی قبضے میں ہے. الحمدللہ کس کے لیے ہے؟ یہ صفت کار سازی کی متصف مرادری ہے کہ لاؤڈ اسپیکر اچھا لگاتا ہے، اخلاق اچھی ہے، فلانا اچھا ہے. چھوڑا یہ صفت ان کے بندوں کی ہے. وہ صفت جو اللہ کے لیے وہ کون سی صفت؟ صفات کار سازی. صفات کار سازی اللہ کے لیے کیوں؟ اس لیے آسمان بھی اس نے پیدا کیے، اندھیرے اجالا اس نے کیا. خدا کے پیدا آسمان بھی میں کروں، اجالا اندھیرا میں کروں، پھر صفت کار سازی بھی آگے. شکر نبی چھوڑ شکر نبی کو وہ والذی خلقکم من طین حسن. مطلع خبر معرفہ ہے، وہ بھی مطلع معرفہ ہے، الذی بھی معرفہ ہے منصب حسن کا. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کیچڑ اور مٹی سے. یہ مٹی سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ آگے یہ مٹی سے پیدا کرنے والا بھی خدا. ثم قضا اجلا منصب رضی کا. میں نے یاد ہو کہا تھا رضی مٹی سے کہ اطلاع کلام حسن کو ساری کلام مانا کیا کرو، ساری کلام مانا کیا کرو؟ حسر والا. حسن رضی خدا بھی وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کی مٹی سے. اللہ ہی پیدا کرنے والا، کسی دوسرے نے پیدا نہیں کیا. ثم قضا اجلا، اس ہی نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا، کسی دوسرے نے مقرر بھی نہیں سمجھے. اس ہی نے یعنی پیدا کرنے والا بھی وہی، اور اجل کا وقت مقرر کرنے والا بھی. اجل مسمى عنده، اور اجل مسمى جو وقت مقرر ہے اسی ہی کو پتا ہے، کسی دوسرے کو پتا بھی. حسن پیدا کرنے والا بھی وہی، موت مقرر کرنے والا بھی وہی، اور موت کے وقت کے علم بھی کس کو؟ اسی کو. چھوڑ سبحان کو کسی ہوتا ہوتا کو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہاں کہیں گے تمہارے نبی وہ معبود کیوں؟ فی السماء جاروں تو نبی سے اللہ کے ساتھ، اللہ کا علم ہے نا. جاروں تو علم کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے، جاروں تو ہوتا ہے کسی وصف کے ساتھ. لیکن وہ معبود ہو ہمارا کہتا هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سارے آسمان زمینوں میں وہی متصرف کوئی نہیں. یعلم سرکم وجہرکم، وہی تمہارے بھیتر کو جانتا ہے، وہی تمہارے جہر کو. حسن سر کو جاننے والا بھی وہی، جہر کو جاننے والا بھی وہی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تمہارے سارے کارناموں کو جاننے والا بھی وہی. حاصل کرنے کے بعد سمجھو مراد کیا سمجھو، کیا سمجھے ہو؟ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، موت اجالے کو پیدا کرنے والا، روشنی اجالے کو پیدا کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا بھی، تمہاری موت مقرر کرنے والا بھی، اور اس کی تعلق موت کو جاننے والا بھی، پیٹوں کو جاننے والا بھی، ظاہر کو جاننے والا بھی، تمہارے کارناموں کو جاننے والا بھی. اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. حسر ہو گیا نا، اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں. حسر ہو گیا نا. اب بھی کہو دیکھو یہ جو میں 2 سما چھوڑا ہے، یہ سما استبعادیہ
اور شیخ ہونا میرے شیخ ہونا کرتے تھے. اللہ کی رحمت کا شیخ تم پر بھی جنگلوں میں رہ کر تو نے قرآن کو کیسا کیا تھا. اے خدا جانتا کوئی دیکھتا تو کبھی نہ کہتا یہ خود کو مولوی بھی ہے. ذمہ دار خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے, خود اپنے ہاتھوں سے کبھی کام طالب علم کو اپنے ہاتھوں سے ذمہ داری سارے کرتے تھے. اتنا فتح جدید جیسی کتاب کا خلاصہ لکھا جنگل میں آبان وہاں پر مطالعے کی جگہ کوئی. یہ تو پھر بھی شعر ہے سردی ہو تمہارا تو یہاں سردی سے ڈرتے ہو نا, تمہارا تو وہ سردی خدا جانتا ہے کمرے معمولی ہوتا تھا اس کے اندر ہم ہوتے تھے. حضرت امت سے بیٹھے رہتے تھے لیکن کوئی مکان نہیں سوائے میرے گھر 10 مکان ہوتے سارے میرا جنگل میں آبان آخر زندگی. اس میں کہوں اب دیکھیے سما استبعادیہ ہے. دیکھو سمجھو جب پیدا کرنے والا بھی وہی اندھیرے اجالا کرنے والا بھی وہی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اور کو برابر کرتا. پھر رب کے ساتھ اور کو برابر تو نہیں چاہیے تھا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون کافر رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرے. کافروں کو رب کے ساتھ کسی اور کو برابر تو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ پیدا وہ کرے اندھیرے وہ نکال کرے اجالا وہ کرے. پھر اللہ کے ساتھ کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے ساتھ برابر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ثم الذین کفروا بربہم یہ سما کیا ہے؟ استبعادیہ. استبعادیہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی پیدا وہ کرے اجالا وہ کرے اندھیرے اس کے قبضے میں. پھر اس کے ساتھ کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ اس سے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھو یہ کافر کو مشرکان دیکھو وہ خدا کا قیدا مطلب برابر کر رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ یعنی کوئی برابر نہیں ہو سکتا. آگے وہ اللہ بھی ہر کوئی دین ہے مٹی اور گارج سے بھوئی پیدا کرے اور موت کرو اسی کو معلوم ہو. سمان تم تم کرو پھر اللہ کی توحید میں شک ہونا چاہیے تھا. پھر خدا کی توحید میں جھگڑا کرنا چاہیے تھا. نہیں چاہیے تھا. سمان تم تم پھر بھی مشرکوں تم جھگڑا کرتے ہو. تم کروں یا مریتوں یہ سے یا میراؤں سے. اگر مریتوں شک کرنے والے میراؤں سے جھگڑا کرنے والے. نہیں سمجھے میری بات؟ یا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے موت کا وقت مقرر کرنے والا بھی وہی ہے اور موت کا وقت اسی کو پتا کسی دوسرے کو پتا نہیں. پھر خدا کی توحید میں شک نہیں چاہیے نہیں چاہیے اور خدا کی توحید میں جھگڑا بھی نہیں چاہیے. نہیں سمجھے؟ سنبھال تو یہ ہو گیا ساری ایک دلیل تقوی دلیل ایک دلیل کئی امور سے بیان ہو گئے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک دلیل خلاصہ کرنے کا سارے امور میں کام سازی اللہ ہے اور سر اور جہر اور اعمال کو جاننے والا بھی